عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے منتظمین جلسہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دعوت دی گئی کہ حج کعبہ سے آنے والوں اور حج کعبہ کا ارادہ کرنے والوں کا ایک روحانی اجتماع آج ہو رہا ہے، اس میں آپ آئیں اور گفتگو کریں۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور میں ان دونوں حضرات سے جو عازمین حج ہیں اور جو حج کیے ہوئے ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا خواستگار ہوں۔ یہ آپ کے پاکیزہ قلوب، پاکیزہ نگاہیں اور پاکیزہ ارادے، دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ نے جب حج کی نیت کی تو گویا اپنے اللہ سے ملاقات کا، ان کے گھر کی زیارت کا ایک پاکیزہ ارادہ کیا۔ اس پاکیزہ ارادے سے بہتر کوئی ارادہ نہیں، اور اس سفر سے بہتر دنیا کا کوئی سفر نہیں۔ اپنے نہایت جلیل القدر نبی، عزیز دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے نبی اور میرے بندے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے پکاریے، اذان دیجیے، بلائیے۔ مکہ کی وادی چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم اذان دیں گے تو کوئی ایک جگہ ہی تو اذان دیں گے، لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہے کہ محلے کے باہر اذان پہنچ جائے گی، کوئی ٹیلی فون تو نہیں ہے نا، کوئی ویڈیو کانفرنسنگ تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ لیکن حکم ہو رہا ہے کہ اذان دیجیے، آپ بلائیے، پکاریے حج کے لیے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کی آواز حج کو، آپ کے حج کی پکار کو، آپ کے روحانی تربیت کی دعوت کو ہم کانوں کانوں تک پہنچا دیں گے، نسل نسل تک پہنچا دیں گے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، جو پیدل ہیں وہ بھی آئیں گے، جو سواری پہ ہیں وہ بھی آئیں گے، جو دور و دراز کے ہیں وہ بھی آئیں گے، جو گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ بھی آئیں گے، جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ بھی آئیں گے، جو بستیوں میں رہنے والے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ آپ اذان تو دے کے دیجیے۔ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا لوگوں کو، اللہ کے حکم کی تعمیر کی، اور نہ صرف ان کے زمانے کے لوگوں نے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں نے، رہتی زمانوں تک کے لوگوں نے، اور ہم نے، آپ نے ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ ایک ایک روح تک وہ آواز پہنچی، اور کس طرح پہنچی؟ جب خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب آئے ہیں، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ تیرے گھر کے قریب میں آگے گیا وادی میں آباد ہو گیا ہوں، فرٹائل ٹیریشن کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، سرزمین میں شاداب کو چھوڑ کے آیا ہوں، غلے کی سرزمین کو چھوڑ کے آیا ہوں، پانی کی سرزمین کو چھوڑ کے آیا ہوں، عراق سے کہاں آیا ہوں؟ بے آب و گیا وادی میں، یہاں پانی تک میسر نہیں ہے، غلہ تو دور کی بات ہے۔
आबाद हो गया। क्यों? मैं पिकनिक मनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बेहतर रोजगार की तलाश में नहीं आया हूं, मैं खुशियां मनाने नहीं आया हूं, तेरे घर को आबाद करने के लिए आया हूं। तेरी खातिर कूचा गर्दी है, तेरी खातिर दस्त लड़ंदी है, तेरे मस्त मलंगों का जग में कोई दरबार नहीं जाना। मैं तो आगे बैठ गया हूं, बस एक इल्तिजा है। वो इल्तिजा क्या है? फजाला फिदतन मिनन्नास तहरीम इलैहिम, लोगों के दिल बांध दे, लोगों के दिल जोड़ दे। आज ये दिल जो बैठे हुए हैं ख़वातीन और हज़रात के, जो तड़प रहे हैं मक्का मुकर्रमा जाने के लिए, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। कहा लोगों के दिल जोड़ दे, तो अल्लाह ने लोगों के दिल जोड़ दी। जो जाता है मक्का मुकर्रमा खाने काबा को देखता है, वो मुसर्रत से आंसू बहाता है, और जो यहीं नहीं जाता है वो तड़पता रहता है और जाने की तलब में और तड़प में आंसू बहाता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर को बुलाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। तो पहली बात तो यह है मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों कि जब आप इरादा करें खुदा के घर का, तो खुदा के घर का इरादा है। नीयत साफ होनी, कोई और इस नीयत में कोई और खोट नहीं, कुछ नहीं। तो आपके पास गाड़ियां होंगी, सवारियां होंगी, उससे आप आ सकें। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी नमाजें खाने काबा में अदा हो। सोचता है आदमी इतनी दूर है क्यों जाए? भाई आए ही इसी के लिए, इसी के लिए आए, और कोई काम नहीं है। खाना खाने के लिए नहीं आए, सैर सपाटे के लिए नहीं आए, अल्लाह के घर को देखने आए हैं, अल्लाह की इबादत करने आए हैं, उसके घर पे सजदा करने के लिए आए हैं, उसके घर का तवाफ करने के लिए आए हैं। तो किसी और मसले को क्यों पालें? तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा न पहुंचे। एक शरई मसला भी मैं बताता चलूं। हमारा शरई मसला यह है, हर आलिम बताता है आपको, वन्नाई कल करीब। अगर आप खाने काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर दूर भी है तो आपका सवाब करीब के लोगों का है, आपका हुक्म करीब के लोगों का है। ये न समझें कि आप बहुत दूर हैं। एक इमाम के पीछे जब पढ़ रहे हैं तो मिसरा में पढ़ रहे हों, चाहे सारे इब्राहिम पे पढ़ रहे हों, चाहे आप अजियाद में पढ़ रहे हो, चाहे सारे अल मंसूर पे पढ़ रहे हो, जहां आपको सफ मिल गई वहां आप खड़े हो गए तो आपको सवाब में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सफ के साथ आप खड़े हो। खाने काबा आप जब पहुंचते हैं, आप जब तवाफ करते हैं, एक रूहानी मसरत आपको मिलती है। तवाफ का एक मजमा होता है, सफेद एहराम पहने हुए कबूतर की तरह लोग या मलाई की तरह लोग, घी की तरह लोग एक तरफ तवाफ करते हुए रहते हैं, साफ सुथरे पाक साफ शफाफ। दुनिया में जब हम रहते हैं, अपने घरों में जब हम रहते हैं, तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे घूमते हैं, अपनी जरूरतों के बीच घूमते हैं, अपने मालो असबाब के बीच घूमते हैं। लेकिन खाने काबा में जब हम जाते हैं तो हमारा तवाफ अपनी ख्वाहिशों के गिर्द नहीं होता। हम चक्कर अपनी जरूरतों के गिर्द नहीं लगाते, बल्कि हमारा तवाफ खुदा के घर के ऊपर होता है, और हमारा चक्कर खुदा के हुक्म के ऊपर होता है, और हमारी गर्दिश खुदा की दावत के गिर्द होता है। ये एक रूहानी मुसर्रत आपको अता करता है। ये तवाफ काबा आपको एक रूहानी मुसर्रत आपको अता करता है। तवाफ में भीड़ होती है, और हज में तो बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है कहीं आपको मौका मिले छत के ऊपर, कहीं मौका मिले दूर, लेकिन ये जो तवाफ है, ये आपको एक ऐसी एक फरीज़ा भी है, रुकन भी है हज का, लेकिन आपको वो रूहानी मुसर्रत अता करता है कि जब आप तवाफ कर लेते हैं, दो रकात सजदा करते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे वाकई हमने अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल कर लिया। जब आप खाने काबा में तवाफ कर रहे होते हैं, आप में से कोई नहीं देखता कि ये कौन है, ये हाकिम है, ये महबूब है, ये काला है कि ये गोरा है, ये शहरी है कि ये देहाती है। दुनिया के मालदार तरीन लोग आपके बराबर में होते हैं, और उनके बदन पर सिर्फ एक चादर एहराम नीचे, एक चादर एहराम ऊपर होती है। कोई इम्तियाज नहीं। ये क्या सबक आपको देता है?
کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے والے کو بنانے والے کا خدا ایک ہے اور اس کا بندہ ایک ہے. یہ جب آپ جائیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے, یہ مجھ سے حیثیت میں کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب تم کسی بڑے کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ اس نے ہم سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی, اور جب تم کسی چھوٹے کو دیکھو تو یہ خیال کرو کہ اس نے گناہ ہم سے کم کیے ہوں گے. یہ ہے دین جو ہم آپ کو سکھاتا ہے. یہ سب لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے, اپنے رب کے حضور گر گرانے کے لیے اور اس کی رحمت کے جو طلبگار ہیں, وہ سب ہم سے افضل ہیں. اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے, اگر کسی سے کوئی سہو ہو جائے, زجر و توبیخ سے کام مت لیجیے, عاجزی انکساری سے کام لیجیے. جس طرح چادر احرام پہن کے خدا کے حضور آپ عاجزی سے آئے ہیں, اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی آپ کا نیاز مندانہ اور عاجزانہ سلوک ہونا چاہیے. یہ تربیت روحانی آپ کو سکھاتی ہے کہ جب آپ اپنے معاشرے میں جائیں تو لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کریں, کسی سے اکڑ کے بات نہ کریں, کسی کو زجر و توبیخ نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں اور کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی تلاوت کی گئی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس نے حج کا ارادہ کر لیا, جس پہ حج فرض ہو گیا, وہ غلط بات نہ کرے, وہ گناہ کے کام نہ کرے, وہ گندگی کا کوئی معاملہ نہ کرے, کوئی جھگڑا لڑائی کی بات نہ کرے. اگر کسی شخص سے آپ کا تنازع بھی ہو جائے تو آپ آگے بڑھ کے اس کو درگزر کیجیے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. حج صرف ایک سفر نہیں ہے, ایک سماجی اور روحانی تربیت ہے. اس تربیت سے گزرنا ہر حاجی کو ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا, آپ نے اپنے بھائی کو درگزر کر لیا, آپ نے گناہوں سے اپنا دامن بچا لیا, آپ نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا, آپ نے گندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیا, تو آپ کا حج اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے, ورنہ یہ آپ کا آنے جانے کا سفر بیکار چلا جاتا ہے. تو یہ تربیت حج کی جو پوری زندگی آدمی کے کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے گھر میں آئے ہو تو اس سے مانگو, مجھ سے مانگو, میرے بندے مانگو مجھ سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بڑی روحانی معراج ہے یہ مومنوں کی کہ جب آئے ہو تو مجھ سے مانگو. مجھ سے علاوہ کس سے مانگو گے؟ کون دے گا تمہیں؟ کون تمہارا کارساز ہے؟ کون تمہارا حاجت روا ہے؟ کون تمہاری سننے والا ہے؟ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. میں تمہاری دعا قبول کروں گا. میں ہر مزدور کی دعا قبول کرتا ہوں, میں ہر مانگنے والے کو دیتا ہوں, میں ہر سائل کی مراد پوری کرتا ہوں. مجھ سے مانگو. نہ کوئی مزار, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مولانا, نہ کوئی آدمی, نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا, ڈائریکٹ خدا سے مانگو. یہاں ہندوستان میں اپنے گھروں میں ہم جب کسی سے مانگتے ہیں خطرہ رہتا ہے کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا, اور دے بھی دے گا تو 10 آدمی کو بتا بھی دے گا کہ ارے فلاں صاحب آئے تھے, ہم نے تو ان کو یہ دیا. مصیبت کے دن میں وہی جتا دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا. حضرت اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں خدا سے مانگ, خدا سے مانگ. اگر مانگتا ہے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. انسانوں سے مانگو گے تو آبرو چلی جاتی ہے, خدا سے مانگو تو آبرو نہیں جاتی. مانگو مجھ سے, کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگو خدا سے, وہ تمہارا کارساز ہے. تو جو دعائیں آپ کریں خانہ کعبہ میں, وہ اپنے لیے ضرور کریں, اپنی روحانی بلندی کے لیے کریں, اپنی اولاد کے لیے ضرور کریں, اپنے خاندان کے لیے ضرور کریں, اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں, مسلمانوں کے لیے خاص طور سے کریں, اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جن کو دنیا والے آج چن چن کر کے مار رہے ہیں ان کے لیے ضرور کریں.
اپنے ملک کے لیے بھی ضرور کریں. ہر نماز میں دعا کریں, ہر طواف کے بعد دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی دعائیں نیک اعمال کے بعد سنتا ہے. دعا سے ہاتھ اٹھائیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا مانگیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو تو کیا مانگے؟ اللہ کی رضا مانگو, اس کی خوشنودی مانگو, اس سے جنت مانگو, اس سے آخرت کا بہتر انجام مانگو, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو یہ مانگو, پاکیزہ زندگی مانگو. ایک شاعر کہتا ہے کہ سب مانگ لیا تجھ سے, سب مانگ لیا تجھ سے, مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا مجھ سے ہوئی. اللہ کی رضا مانگ لو, اللہ سے آخرت مانگ لو, اللہ سے اپنا مقام مانگ لو. آپ میدان میں آتے ہیں, 8ویں تاریخ جو ہوتی ہے وہ یوم تربیہ کہلاتی ہے. تربیہ کہتے ہیں پانی پلانے کو. اس دن حجاج کرام جب آتے تھے میدان میں ٹھہرتے تھے تو عرب کے لوگ پانی پلاتے تھے, تو اس کو یوم تربیہ کہتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن آپ کا قافلہ چلتا ہے مینا سے میدان عرفات کو. میدان عرفات میں آپ جاتے ہیں, یہ بھی وقوف عرفہ رکن ہے. عام طریقے سے چونکہ بھیڑ کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ آئے ہیں بیٹھے ہوئے نماز پڑھی اور چلے گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انسانی حقوق کا منشور پہلی مرتبہ جاری کیا تھا. This is the place where Prophet صلی اللہ علیہ وسلم declared the human rights for entire world. یہ وہ جگہ ہے. آپ نے خطبہ دیا. بخاری و مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ آپ ناقہ قصوہ پہ سوار تھے اور ایک صحابی لگام پکڑے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ. کہا سنو, تم میں سے ہر آدمی, ہر شخص آدم کی اولاد ہے. الا کلکم من آدم آدم من تراب. یاد رکھنا آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. مٹی کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں, ہر علاقے کی مٹی الگ ہوتی ہے. کہیں پیلی مٹی ہوتی ہے, کہیں کالی مٹی ہوتی ہے, کہیں سفید ہوتی ہے, کہیں لال ہوتی ہے. اسی طرح انسانوں کے رنگ الگ الگ ہیں, ان کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. جس طرح مٹی کی پیداوار الگ ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کے بھی یہ پیداوار الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن جو قدر مشترک ہے کہ تمہارا باپ ایک ہے, تمہارا خدا ایک ہے, تو تمہاری امت بھی ہے کہ انسان ایک ہے. اور اسلام کا انعام دنیا میں یہ ہے, حج کا پیغام دنیا میں یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک کیا. انہوں نے سارے انسانوں کو ایک کیا. الا ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, ایک بندو تم بھی ایک ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. جس طرح میں ایک خدا ہوں اس طرح یہ امت بھی ایک ہے. میں بہت اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں. یہ جو کمبھ کا میلہ ہوتا ہے نا الہ آباد میں, کبھی سوچا ہے یہ آتا ہے 13 سال پہ. یہ ہندوؤں نے شروع نہیں کیا تھا, اسے شروع کیا تھا اکبر نے. اور کیوں شروع کیا تھا؟ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو حج میں لوگ جاتے ہیں ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اور کوئی نہ کالا نہ گورا نہ کوئی شہری نہ دیہاتی, اسی طرح یہاں ہندوستان میں ہندو کے لیے ہونے چاہیے. انہوں نے پنڈتوں کو بلایا, ایک لمبی کہانی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے یہ 4-5 پوتر شہر ہیں, ہریدوار ہے, الہ آباد ہے, ناسک ہے اور یہ اجین ہے. ان کہا کہ اس میں جمع کرو لوگوں کو. کہا ٹھیک ہے جمع کیا جائے گا, لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے کھانے پینے کا؟ تو لوگوں سے جو ہو ٹیکس لو. اکبر نے کہا نہیں, میں 2000 سے 2500 سے 3000 زمین تم کو وقف کرتا ہوں اس کام کے لیے. 12 سال اس پہ کام کرو, اس کی جو آمدنی ہو 13 سال اس کے لیے یہ میلہ لگاؤ. آج جو لوگ مسلمانوں کی وقف کو ہڑپنے کے لیے تیار ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تمہارے حج کے لیے یعنی تمہارے کمبھ کے لیے زمینیں وقف کی تھی. یہ شان بھولنا نہیں.
تو یہ حج کا یہ پیغام کہ پوری دنیا کے لوگوں کو متحد کیا جائے، یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ بلاؤ لوگوں کو، ایک روحانی، ایک سماجی، ایک دینی، ایک تربیت کا انتظام کرو ان لوگوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اس پہاڑی پہ آپ جائیں گے، شاید آپ کو موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے کہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سارے انسان ایک ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد سود لینا حرام ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی بیویوں کا، اپنی عورتوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا خیال رکھنا۔ اور ہندوستان کے حاجی ضرور سنیں، جو گھر آتے ہیں ہمارے لوگ تو ذرا ذرا سی بات پر خواتین پہ ناراض ہوتے ہیں، وہاں سبق لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا اپنی عورتوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی خواتین کا خیال رکھنا۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو خطاب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جو تم کھاؤ ان کو کھلانا۔ آج غلام نہیں ہے لیکن ملازم ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ان کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اللہ کے بندوں پر تم رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرصے بری پر۔ آپ حج سے لوٹتے ہیں، شام کو آپ آتے ہیں، نماز نہ نہیں پڑھتے، جمع بین صلاتین کرتے ہیں، مشعر حرام آتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ آؤ فاذکروا عند المشعر الحرام، اب تم نے وقوف عرفہ کر لیا ہے تو مشعر حرام آؤ، رات گزارو یہاں، صبح تک رہو یہاں اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ہر وہ دل جو خدا کی یاد میں رہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ دل جو خدا کی یاد سے غافل ہو جائے وہ مردہ ہے۔ ہر وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جنت میں شاہ ہے، اور ہر وہ گھر جہاں سے اللہ کا ذکر خالی ہو جائے وہ قبرستان ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، آؤ پریکٹس کرو خدا کے ذکر کی۔ خدا کی یاد تمہارے دلوں کو تازہ کرتی ہے، خدا کی یاد تمہاری قلب کی صفویت کا ذریعہ ہے، خدا کی یاد تمہیں ان جنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، خدا کی یاد تمہیں طوفانوں کے اندر اپنی کشتی دل کو بچانے کا ذریعہ ہے، اور خدا کی یاد تمہیں مشکلات میں، مظالم میں اپنے موقع پر جمے رہنے کا ہتھیار ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھنا دل کی مضبوطی صرف خدا کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور کہا اس کو اللہ کا ذکر یا آباؤکم او اشد ذکرا، جس نے اپنے باپ دادا کا یاد کرتے ہو، بیٹھ بیٹھ کر کے مجلسوں میں اس طرح خدا کو یاد کرو، اور باپ دادا سے زیادہ اپنے خدا کو یاد کرو۔ تو ذکر، یہاں ایک نقطہ آپ کو ملتا ہے، حاجی جب جمع ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو مختلف باتیں کرتے ہیں، میں نے تو دیکھا کہ غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ موقع نہیں ہے، یہ باتوں کا موقع نہیں ہے، غفلت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر سے اپنے دل کو تازہ کرو۔ اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنی مجلسوں میں جاؤ تو اللہ کے ذکر سے اپنی مجلس شروع کرو، اللہ کے ذکر پر اپنی مجلس ختم کرو، اور کبھی کسی کی برائی اور غیبت سے اپنی زبان کو داغدار اور اپنے دل کو سیاہ مت کرو۔ یہ تربیت ہے آج کہ آؤ۔ پھر آپ مینا میں آتے ہیں، مینا میں آئے آپ، مینا میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے جائیے شیطان کو پتھر ماریے۔ شیطان کو کیوں پتھر ماری؟ کیا وہاں پہ شیطان موجود ہے؟ آپ نے دیکھا کسی نے؟ ہم نے دیکھا کسی نے؟ یہ علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا میں آئے تھے تو شیطان نے بہکایا تھا۔ ہم سب کو شیطان بہکاتا ہے، نیکی مت کرو، پیسہ خرچ کرو گے کم ہو جائے گا، یہ آدمی تو بڑا بدماش ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں تم کیوں مدد کرتے ہو، یہ آدمی تو اکڑا ہوا رہتا ہے، اس کی فاقہ ہے تو تم کیوں اس کی مدد کرتے ہو، یہ آدمی تو کبھی تم کو جھک کے سلام ہی نہیں کرتا، اس کی بیماری میں تم کیوں اس کی مدد کرتے ہو۔ شیطان آ گیا۔ شیطان ایک جگہ نہیں رہتا، ہر شخص کے دل میں رہتا ہے، ہر شخص کے قریب رہتا ہے۔
शैतान को कंकरी मारने का मतलब यह है कि जिस तरह उसने बहकाया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम को, इसी तरह ये तुम्हें भी बहकाता है। और ये कंकरी मारो मारो जरूर ये अलामत है, लेकिन इससे ज्यादा तुम अपने घरों में घुसे हुए शैतानों को, अपने दिलों में घुसने वाले शैतानों को और अपने इलाकों में रहने वाले शैतानों को ताड़ लो कि कहीं तुमको इसी तरह नेकियों से बरगश्ता ना करे और भटका न दे जिस तरह शैतान ने भटकाने की कोशिश की थी। आप आते हैं, आपसे कहा जाता है कि कुर्बानी कीजिए। अगर हज इफराद नहीं है तो आपको कुर्बानी करनी है ना। कुर्बानी करने के लिए खुद करें कुर्बानी, अच्छी बात है, लेकिन अब तो हुकूमत ने इंतजाम कर दिया है। कुर्बानी क्या है? कहा जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। असल तो यह है कि अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान कर दो। अल्लाह ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम तैयार हो गए, कोई चीज मेरी नहीं अपनी क्या है, खुदा की दी हुई है, उसने दिया, और अगर उसने मांगा तो देने में क्या हर्ज। हजरत इब्राहिम का जज्बा यह है कि जो तूने दिया है वो तेरा है, वो मेरा तो कुछ भी नहीं। अगर तूने मांगा है तो इसमें क्या तकल्लुफ, मैं देता हूं, वापिस देता हूं। दे दिया। अल्लाह ताला ने कहा कद सद्दक़्ता रुया, ख्वाब को तूने सच कर दिया। इब्राहिम ख्वाब को तूने सच कर दिया। मंशा ये नहीं है कि अपनी औलाद को ज़बह कर दे, मुतालबा ये नहीं है कि अपने लफ्ज़े जिगर को कुर्बान कर दे, ये एक अलामत है, ये अलामत है और ख्वाब को तूने पूरा कर दिया है। कहा कि फफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों को कबूल कर लिया और बदले में फिदिया एक मेढे की कुर्बानी कर दी। ये सुन्नत इब्राहिमी आज तक जारी है जो आप कुर्बानी करते हैं। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा माहियल हवाई या रसूल अल्लाह, माहियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है, तो ये कुर्बानी आप अंजाम लेते हैं। मेरे अजीज़ों, कुर्बानी के लिए क्या हुक्म है? जानवर देखो ऐबदार ना हो, है ना, कान कटा हुआ ना हो, लंगड़ा ना हो, दुम कटा हुआ ना हो, दांत टूटे हुए ना हो, यानी ये जानवर है, ये ऐब से पाक हो। यही तो कुर्बानी का हुक्म है ना, यही तो हम लोग करते हैं ना। हाजियो सोचो, जानवर बेअक्ल होता है, बेशऊर होता है, बेजुबान होता है, उसमें सिर्फ जिस्म होता है, अक्ल रूह नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा जिस्म को बेऐब लेकर के आओ, लेकिन जानवर ज़बह करने वाला हाजी अक्लमंद होता है, रूह होती है, रूहानियत होती है। कहा आपको अपने आप को रूहानी अयूब से भी पाक करो, अखलाकी अयूब से भी पाक करो। ऐसा जानवर जो तुम पेश कर रहे हो, जानवर तो बेऐब है और जानवर को ज़बह करने वाला ऐबदार हो तो खुदा के यहाँ कबूल नहीं होता। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा उनकी ये कुर्बानी कबूल करता है जिनके दिलों में तक़वा है, जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के अहकाम पे अमल करते हैं, जो खुदा की मर्ज़ियात पे चलते हैं, जो अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, जो अपने आप को अखलाकियों से बदकिरदारियों से दूर रखते हैं। खुदा उनकी कुर्बानी कबूल करता है। और कहा कैसे कबूल करता है? जब तुम छुरी चलाते हो ना, जब कतला खून का जमीन पर गिरता है तो गिरने से पहले खुदा उसको कबूल कर लेता है। खुदा कहता है कि जो कुर्बानी तुम करते हो, जो जानवर तुम ज़बह करते हो, वो तो तुम ज़बह करते हो, लेकिन उससे पहले जो कुर्बानी की नीयत हज़रत इब्राहिम की तरफ पाकीज़गी की करते हो, खुदा उसको देखता है, उसको कबूल कर लेता है। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये गोश्त तुम खा जाओगे, चमड़ा तो यहाँ रह जाएगा, हड्डी दफन हो जाएगी, खून जज्ब हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जज्ब दिल खुदा के यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये पाकीज़गी दिल की, ये पाकीज़गी अखलाक की, ये पाकीज़गी किरदार की हाजियों हमारा आपका सरमाया है, जो हज के मौके पर भी याद दिलाता है। आप लौट करके आते हैं,
پھر آپ طواف کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں کہ خدایا جو کچھ گناہ ہم نے کیا ہے اسے معاف کر دے، جو عبادت ہم نے کی ہے تو اسے قبول کر لے. اور پھر اس کے بعد آپ وقفے کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں. تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اللہ کا قرب ہمیں دلایا، یہ وہ رحمت ہے جنہوں نے اللہ کی رحمت میں ہمیں چھپایا، یہ وہ ذات گرامی ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہمیں سرخرو کیا، اور یہ وہ سرکار دو عالم ہے جنہوں نے دنیا کے اندر ہم کو بہترین امت بنایا. آدمی جب روضہ رسول پہ کھڑا ہوتا ہے تو آنکھیں بار ہوتی ہے، میں نے پلکوں سے نئے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے حرف صدا یاد نہیں. آدمی روتا ہے، گر گراتا ہے اس محبت میں، اس عشق میں. اس محبت کو کوئی نہیں چھین سکتا. دنیا کی طاقت سارے جیلوں میں ہمیں ٹھوس دے، ہمیں قتل کر دے، ہمیں ختم کر دے، لیکن محبت رسول کو ہمارے سینوں سے نکال نہیں سکتی. میں نے جرمنی کے ایک پروفیسر آئن مری شیمل کی ایک کتاب پڑھی، محمد رسول اللہ انگریزی میں ہے. وہ انقرہ یونیورسٹی کی پروفیسر تھی اس زمانے میں. وہ گاؤں گاؤں جاتی تھی تو کہتی تھی کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ محمد ان کے دلوں میں کس طریقے سے بسے ہوئے ہیں. ان کے چھینکنے میں بھی محمد ہے، ان کے کھانسنے میں بھی محمد ہے، ان کے برتن دھونے میں بھی محمد ہے، ان کے اٹھنے میں بھی محمد ہے، ان کے نمازوں میں بھی محمد ہے، اور ان کے سماجی زندگی بھی محمد ہے. دنیا چاہے تو محمد کو مسلمان سے جدا نہیں کر سکتی. وہی نام عرش پہ ہے لکھا، وہی جزو کلمہ طیبہ، وہی پیارا نام اذان میں ہو درود اس پہ نماز میں. تو جو آپ روضہ رسول پہ جائیں تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. کتنی قربانیاں دی، یتیم پیدا ہوئے، آخر تک لوگوں نے حملے کیے، قتل کی سازشیں کرتے رہے، لیکن پوری دنیا کو یہ پیغام دے گئے، لوگوں تمہارا خدا ایک ہے، تم بھی ایک ہو، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا یہ قرآن ایک ہے. یہ وحدت کا پیغام لے کر کے جاؤ دنیا میں، اور دنیا میں اس توحید کے پیغام کو پھیلا دو. اقبال نے کہا تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب. تہی مانے خالی، تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، عرب کے ساتھ میں سوز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے. پوری دنیا کو وحدت الہ پر متحد کر دو. یہ حج کا پیغام ہے. جب لوٹ کے آؤ تو یہ پاکیزگی اپنے گھروں میں پھیلاؤ، یہ نور اپنے معاشرے میں پھیلاؤ، اور یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلاؤ. اللہ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کا حج آسان کرے، اور اس گنہگار کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.